السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم لوگ سورہ بقرہ کو تجوید کے ساتھ میں پڑھنا سیکھ رہے ہیں اور الحمدللہ ہماری 88 یعنی 88 آیتیں مکمل ہو چکی ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم سیکھیں گے آیت نمبر 89 اور آیت نمبر 90 یعنی آیت نمبر 89 اور آیت نمبر 90۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ۔ وَلَمَّا میم کے اوپر تشدید ہے تو میم میں غنہ کریں گے۔ جاءہم یہاں الف کے اوپر بڑا مد ہے، اس کو مد متصل بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو 4 سے 5 الف کی برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ کتاب با کے اوپر تنوین ہے اور اس کے بعد میں میم آ رہا ہے۔ تنوین کے بعد میں میم آتا ہے تو وہاں پر تنوین کی آواز کو تھوڑا سا ناک میں روک کر کے پڑھتے ہیں۔ اس کو ہم غنہ بھی کہتے ہیں۔ کیسے؟ کتاب اس طریقے سے۔ من عند اللہ، من کی نون کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد میں عین آ رہا ہے اور عین اظہار کے حرفوں میں سے ہے۔ جب نون ساکن کے بعد میں عین آتا ہے تو وہاں نون کی آواز کو صاف صاف پڑھتے ہیں۔ دلہ، اللہ کے لام کو باریک پڑھنا ہے، اس لیے کہ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے۔ مصدق لما، صاد کو منہ بھر کے پڑھنا ہے اور قاف کو بھی منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ وَكَانُوا نون کو کھینچنا ہے، اس لیے کہ یہاں پر واو مدہ کا قاعدہ ہے، واو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے۔ من قبل، نون کو جو ہے تھوڑا سا ناک میں آواز روک کر کے پڑھنا ہے، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد میں قاف ہے اور قاف اخفا کے حرفوں میں سے ہے۔ جب نون ساکن کے بعد میں قاف آتا ہے تو وہاں پر تھوڑا سا ناک میں آواز روک کر کے پڑھتے ہیں۔ کیسے؟ من قبل یستفتحون، ہا کو حلق سے نکال کر کے پڑھنا ہے۔ کفروا، را کو منہ بھر کے پڑھنا ہے اور تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ کھینچنا اس لیے ہے کہ یہاں پر واو مدہ کا قاعدہ ہے، واو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ۔ فَلَمَّا میم کے اوپر تشدید ہے، غنہ کریں گے۔ جاءہم یہ قاعدہ ابھی اوپر بتایا ہے۔ ہم یہاں میم ساکن کے بعد میں ایک اور میم ہے تو یہاں پر ادغام کریں گے اور ساتھ ساتھ غنہ کریں گے۔ عرفوا، را کو منہ بھر کے پڑھنا ہے اور فا کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ قاعدے آپ کو ابھی بتائے ہیں دونوں۔ کفروا، یہاں پر بھی را کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ بھی، یہاں پر دیکھیے ہم نے ایک علامت وقف پائی جا رہی ہے زا کی، تو ہم نے یہاں پر وقف کیا ہے۔ تو ایک قاعدہ میں آپ کو اور بتا دوں، جب بھی کھڑے زیر پر وقف کریں گے تو کھڑے زیر کو بھی ساکن کر دیں گے۔ تو کیسے پڑھا ہے میں نے اس کو؟ بھی ہی نہیں پڑھا ہے۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اللہ کے لام کو منہ بھر کے پڑھنا ہے، اس لیے کہ اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے۔ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ بِئْسَ، یہاں پر حمزہ ساکن ہے اور حمزہ ساکن کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے، جھٹکے سے پڑھتے ہیں، اس لیے کس طریقے سے پڑھا ہے ہم نے؟ بِئْسَ۔ اسی طریقے سے آپ کو بھی پریکٹس کرنا ہے۔ بھی، ہا کے نیچے کھڑا زیر ہے اور اس کے بعد میں حمزہ آ رہا ہے، وہ بھی دوسرے ورڈ کے اندر۔ اور جب بھی کبھی ایسا ہوتا ہے حروف مدہ یا کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، ان کے بعد میں کبھی بھی اگر حمزہ دوسرے ورڈ کے اندر آتا ہے تو وہاں پر چھوٹا والا مد لگا ہوا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس کو تھوڑا سا زیادہ کھینچنا ہے، اور زیادہ کتنا؟ 1 سے 3 الف کی برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ ان یکفروا، یہاں پر نون ساکن کے بعد میں یا ہے،
تو تھوڑا سا غنہ کریں گے اور را کو کھینچ کر کے پڑھیں گے. ان یکفروا بما انزل اللہ. بما یہاں پر بھی دیکھو ہی سیم قاعدہ ہے جو ابھی بتایا, حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے ورڈ کے اندر ہے, اور یہاں پر اللہ کے لام کو منہ بھر کے پڑھیں گے اس لیے کہ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے. بغین این, یا کے اوپر تنوین ہے اور اس کے بعد میں حمزہ دوسرے ورڈ کے اندر ہے, اور تنوین کے بعد میں حمزہ اگر آتا ہے تو وہاں پر بھی اظہار کرتے ہیں, تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں, غنہ نہیں کرتے ہیں. کیسے؟ بغین این, بغین این, اس طریقے سے. یہاں ین نہیں کرنا ہے. ان ینزل اللہ, این کے اندر غنہ کریں گے اور اللہ کے لام کو منہ بھر کے پڑھیں گے. من فضلہ, من کی نون میں اخفا کریں گے اور فضل کا ضاد کو منہ بھر کے پڑھیں گے. علی من یشاء, من کے اندر غنہ کریں گے. یشاء یہاں پر بڑا مد ہے, اور بڑا مد آنے کی وجہ یہ ہے اس لیے کہ حروف مدہ کے بعد یعنی الف مدہ کے بعد میں حمزہ اسی ورڈ کے اندر ہے جس کے اندر الف مدہ ہے. اگر یہ ایسا ہوتا ہے کہیں پر تو وہاں پر بڑا مد آتا ہے. یہ ایک پوائنٹ ہے, اس کو یاد رکھیے گا. ہمیشہ جہاں پر بھی حروف مدہ کے بعد میں حمزہ اسی ورڈ کے اندر آ رہا ہوگا تو وہاں پر تھوڑا سا زیادہ کھینچنا ہوتا ہے, بڑا مد وہاں پر ہوتا ہے. تو اس کو 4 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے. من عبادہ, من کے نون کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے, اور یہ قاعدہ ابھی اوپر آپ کو بتایا گیا ہے. فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ. فَبَاءُوا, دیکھیے اب اس کو آپ سمجھیے. میں نے ابھی پیچھے قاعدہ بتایا تھا حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی ورڈ کے اندر ہوگا تو بڑا مد ہوتا ہے. اب یہاں پر دیکھیے حروف مدہ ہے اور اس کے بعد میں حمزہ اسی ورڈ کے اندر ہے تو یہاں پر بڑا مد لگا ہوا ہے. اب آپ سمجھ گئے پوائنٹ کو. اب آپ اس کو خود سمجھیے گا, جہاں پر بھی بڑا مد آتا ہے تو وہاں پر تھوڑا سا دھیان دیجئے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. بغضب, ضاد کو منہ بھر کے پڑھنا ہے, اور تنوین کے بعد میں عین ہے. قاعدہ وہی ہے جو ابھی پیچھے بتایا گیا ہے, تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے. علی غضب, ضاد کو یہاں پر بھی منہ بھر کے پڑھنا ہے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ. عذاب, تنوین کے بعد میں میم ہے تو تھوڑا سا غنہ کر کے پڑھیں گے. یہ تو تجوید کا کچھ پوائنٹ جو آپ کو بتا دیے گئے ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہ پوائنٹ سمجھ میں آ گئے ہوں گے. چلیے اب آخر میں فائنلی پڑھنا کیسا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ. جی آج کا سبق یہیں تک رہنے دیتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو سبق بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا اور ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیں, چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کے تمام اپڈیٹ آپ تک پہنچتے رہے اور ہم تمام لوگ قرآن کریم کی برکات سے فیض یاب ہوتے رہیں. چلیے کلاس کو ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.